السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 235، آیت نمبر 48 سے 83 تک، لیسن نمبر 235، آیت 48 to 83۔ لفظی ترجمہ، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہوگی یہ دھمکی، بریکٹ میں لکھیں پوری، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے، ما ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا، مگر، صیحۃً، چیخ کا، واحدۃً، ایک ہی، تأخذہم، پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون، پس نہ وہ استطاعت رکھیں گے، نہ کر سکیں گے، توصیۃً، کوئی وصیت، ولا، اور نہ، الی اہلہم، اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون، وہ پلٹ سکیں گے، ونفخ، اور پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فاذا ہم، تو جب وہ، یا یکا یک وہ، من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، تیزی سے چل رہے ہوں گے، قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو، من مرقدنا، ہماری سونے کی جگہوں سے، ھذا، یہ، ما، جو، وعدہ، وعدہ کیا، الرحمن، رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا رسولوں نے، ان کانت، نہ ہوگی، الا، مگر، صیحۃً، ایک چیخ، واحدۃً، ایک ہی، فاذا ہم، تو جب وہ، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں، فالیوم، تو آج کے دن، لا تظلم، نہ ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی نفس پر، شیئا، کچھ بھی، ولا، اور نہ، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا، مگر، ما کنتم، جو تھے تم، تعملون، تم عمل کرتے، ان، بے شک، اصحاب الجنتی، جنت والے، الیوم، آج کے دن، فی شغل، ایک کام میں، فاکہون،
خوش ہو رہے ہیں. ہم وہ، وازواجہم اور ان کی بیویاں، فی ظلال سایوں میں، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، فاکہۃ میوے ہوں گے، ولہم اور ان کے لیے، ما یدعون جو وہ طلب کریں گے. سلام سلام ہوگا، قولاً ایک بات، من رب الرحیم رب رحیم کی طرف سے. وامتازوا الیوم اور الگ ہو جاؤ آج کے دن، ایھا المجرمون اے مجرموں، الم اعہد الیکم کیا نہیں میں نے عہد لیا تھا تم سے، یا بنی آدم اے بنی آدم، اللہ تعبدوا کہ نہ تم عبادت کرو، الشیطان شیطان کی، انہ بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، وَأَنِ اعْبُدُونِی اور یہ کہ عبادت کرو میری، ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اضل اس نے گمراہ کر دیا، منکم تم میں سے، جبلاً مخلوق کو، کثیراً بہت سی، افلم تکونوا کیا پھر نہیں تم ہو، تعقلون تم عقل سے کام لیتے. ھذہ جہنم التی یہ جہنم وہ ہے جو، کنتم تھے تم، توعدون ڈرائے جاتے، اصلوہا داخل ہو جاؤ اس میں، الیوم آج کے دن، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تکفرون تم کفر کرتے. الیوم آج، نختم ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، وتکلمنا اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ، یکسبون وہ کمائی کرتے. ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا البتہ ہم ضائع کر دیں، موند دیں، ناپید کر دیں، علی اعینہم ان کی آنکھوں کو، فاستبقوا الصراط پس وہ دوڑیں راستے کو، فانا تو کہاں سے، یبصرون
وہ دیکھیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَمَسَخْنَاهُمْ البتہ مسخ کر دیں ہم ان کو عَلَى مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہوں پر فَمَا اسْتَطَاعُوا تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں مُدِيًّا گزرنے کی وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ وہ پلٹ سکیں وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں اس کو نُنَكِّسْهُ ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو فی الخلق ساخت میں افلا کیا بھلا نہیں یعقلون وہ عقل رکھتے وما علمناہ الشعر اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر یا شاعری وما ينبغی لہ اور نہیں زیب دیتا اس کو ان ہوا نہیں وہ الا مگر ذکر ایک نصیحت ہے وقرآن مبین اور روشن قرآن صاف پڑھی جانے والی کتاب لینذر تاکہ وہ خبردار کرے من کانا جو کوئی ہو حیّن زندہ ویحق القول اور ثابت ہوئی ہے بات علی الکافرین کافروں پر اولم یروا کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا خلقنا لہم کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ان کے لیے مما اس میں سے جو عملت بنایا ایدینا ہمارے ہاتھوں نے انعامن مویشیوں کو فہم تو وہ لہا مالکون اس کے مالک ہیں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور مطیع بنا دیا ہم نے ان کو لہم ان کے لیے فَمِنْهَا تو ان میں سے رکوبہم ان کی سواری ہے وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور اس میں سے وہ کھاتے ہیں وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں یا ان میں مویشیوں میں منافع فائدے ہیں ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں مشروبات ہیں افلا یشکرون کیا پھر وہ شکر ادا نہ کریں گے واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہتن کچھ الہ لعلہم شاید کہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے نصرہم ان کی مدد کی وہم اور وہ لہم ان کے لیے جندن لشکر ہیں محضرون حاضر کیے گئے فلا يحزنک پس نہ غمگین کرے تجھ کو قولہم ان کی بات
انا بے شک ہم، نعلم ہم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ اعلان کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا کہ بے شک ہم نے، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اس کو، من نطفۃ نطفے سے، فاذا ہوا تو جب وہ، خصیم جھگڑالو ہے، مبین کھلم کھلا، وضرب لنا مثلاً اور اس نے بیان کی ہمارے لیے مثال، ونسیا اور وہ بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، قالا کہنے لگا، من یحیی العظام کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہیا اور وہ، رمیم بہت پرانی ہو گئی ہوں۔ قل کہہ دیجئے، یحییہا زندہ کرے گا ان کو، الذی وہ ذات، انشأہا جس نے پیدا کیا ان کو، اول مرۃ پہلی بار، وہوا اور وہ، بکل خلق ساتھ ہر پیدائش کے، علیم جاننے والا ہے، الذی جس نے، جعل بنائی، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ، فاذا انتم تو جب تم، منہ اس سے، توقدون تم جلاتے ہو، اولیس الذی کیا نہیں ہے وہ ذات، خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، بقادر قادر، علی اس بات پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کرے، مثلہم ان کی مانند، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم اور وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے، انما بے شک، امرہ اس کا حکم، اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کہ وہ کہتا ہے اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ جس کے ہاتھ میں، ملکوت بادشاہت ہے، کل شیء ہر چیز کی، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون ویقولون اور وہ کہتے ہیں، منکرین آخرت، منکرین توحید، اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے، کیا کہتے ہیں، متی ھذا الوعد کب پورا ہوگا یہ وعدہ، کون سا وعدہ، قیامت کے آنے کا وعدہ، اور متی یہاں سوال کے لیے نہیں ہے، دراصل دھمکی کا انداز ہے، کب ہوگا یہ پورا وعدہ جس کی آپ روز ہی بات کرتے ہیں، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو،
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے جو سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، بتاؤ آخر وہ کب آئے گی؟ سورت کے ابتدائی حصے میں ہم نے توحید کے بارے میں اور توحید کے دلائل کے بارے میں پڑھا، کائنات کی مختلف نشانیوں کے بارے میں پڑھا، اور یہاں سے اب توحید کے بعد آخرت پر ایمان کے دلائل کے بارے میں بات ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سورت مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں میں توحید اور آخرت پر ایمان کو اچھی طرح دلوں میں راسخ کیا گیا تھا، کیونکہ عمل صالح کی یہ دو بنیادیں ہیں۔ اگر کسی شخص کے اندر اللہ کی معرفت ہو اور اپنی واپسی کا یقین پختہ ہو اور حساب کتاب پر ایمان ہو، تو ہی انسان صحیح معنوں میں نیک اعمال کر سکتا ہے اور اس زندگی کو صحیح طور پر گزار سکتا ہے۔ اور ہر دور میں انہی دو باتوں کو صحیح طور پر ماننا لوگوں کے لیے مشکل رہا ہے، اور کبھی انہوں نے صریحاً انکار کیا اور کبھی مذاق میں اڑایا۔ تو یہاں بھی ایک طرح سے مذاق اڑانے کا انداز ہے، اور چیلنج کیا جا رہا ہے کہ کب آپ کا یہ وعدہ اور آپ کا یہ کہنا پورا ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ جاسیہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25 میں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب ان پر ہماری آیات جو بالکل واضح ہیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کی دلیل یا حجت بازی اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پچھلے باپ دادا کو لے کر آؤ، یعنی ان کو پیدا کرو، ان کو زندہ کرو، ان کو دوبارہ اٹھا کے دکھاؤ تو ہم بھی مان جائیں گے کہ ہمیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ تو سورۃ جاسیہ میں ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے۔ نظر ینظر سے نظر الہ ہو تو معنی ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، اور نظر فی ہو تو معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اور اگر خالی نظرہ ہو تو یہ متعدی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہاں بمعنی انتظار کے ہے۔ ما ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر، صیحتن ایک چیخ کا، واحدتن بس ایک ہی۔ صیحہ کا لفظ جو ہے صاح یصیح سے ہے، لکڑی کے چرنے یا کپڑے کے پھٹنے سے جو آواز آتی ہے جھراٹے کی، اس کے لیے بیسیکلی استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ ہر طرح کی چیخ اور شور کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو چیخ یا شور جو ہے وہ ہمیشہ انسان کے اندر کیا پیدا کرتا ہے؟ گھبراہٹ پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے۔ تو پھر یہ لفظ عذاب کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا۔ بہرحال یہاں صیحۃ واحدۃ سے مراد نفخہ اولی ہے۔ نفخہ اولی کون سا؟ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے۔ تم جو اتنی باتیں کر رہے ہو، یاد رکھو کہ یہ سب دور نہیں، اس کے آنے میں بس اتنی سی دیر لگے گی یا اتنی سی ایفرٹ لگے گی کہ ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، صیحۃ واحدہ تأخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی، وہ چیخ ان کو دھر لے گی، جیسے کوئی دشمن آ کے پکڑتا ہے کسی کو۔ وہم، اس حال میں کہ وہ، واو یہاں حالیہ ہے، یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے۔ یخصمون کا لفظ خصم سے ہے، خا صاد میم۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، تو بدترین لوگوں کے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اور بات بے بات پر بحثیں کرتے رہتے ہیں۔ تو قیامت کے قریب یا قیامت کی علامتوں یا نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے جو یہاں سے پتہ چل رہی ہے؟ کہ اس وقت لوگ جھگڑے بہت کریں گے، آپس میں لڑائیاں اور فساد جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور عین جس وقت قیامت آئے گی تو بہت سے لوگ اس وقت بھی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے۔
لیکن قیامت اس بات کا انتظار نہیں کرے گی کہ اب یہ اس جھگڑے کا کوئی فیصلہ کر لیں اور کسی نتیجے پہ پہنچے، بلکہ وہ اچانک آ کے اٹھا کے لے جائے گی ان کو. اور اس حال میں فلا یستطیعون توصیۃ، فلا تو نہ، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے. اور استطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کام کو انجام دینے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہو وہ سب موجود ہوں، اور پھر انسان وہ کام ان اسباب کو استعمال کر کے کر بھی لے. تو نہ استطاعت رکھتے ہوں گے، یعنی کر نہ سکیں گے کیا؟ توصیتاً، وصیت کرنا. وصیت نہ کر سکیں گے. اور وصیت کیا ہوتی ہے؟ مرتے وقت کی تاکید. کس کے بارے میں تاکیدی حکم؟ کس کے بارے میں؟ اولاد کے بارے میں، مال کے بارے میں، پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے بارے میں. یعنی اتنی اچانک ہوگی کہ ان کو ذرا سی بھی مہلت نہ ملے گی کہ وہ ان چیزوں پر جن پہ وہ جھگڑ رہے ہیں، یا ان کے جو معاملات ہیں، یا ان کی جو مال و متاع ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں، کسی کے سپرد اپنے معاملات کر سکیں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. یعنی مرنے کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس دنیا کی طرف کوئی بھی لوٹ نہ سکے گا، اور کوئی گھر والوں کا حال نہ پوچھے گا اور نہ ہی ان کے پاس پلٹے گا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس حال میں آئے گی کہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی وصیت نہ کر سکیں گے، اور پھر دنیا کی طرف پلٹ بھی نہ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. کون پھونک مارے گا؟ اسرافیل علیہ السلام، جو بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، حملۃ العرش میں سے ہیں. قرآن پاک میں آتا نا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ان میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، بہت بڑے فرشتے ہیں. وہ سور پھونکیں گے. اور سور کتنا بڑا ہوگا کچھ معلوم ہے آپ کو؟ سور کیا ہے؟ جیسے بگل ایک آلہ ہے جس میں وہ ایک ہی پھونک ماریں گے اور اس سے اتنی بڑی چیخ، اتنی بڑی آواز آئے گی کہ صرف اس آواز سے ہر چیز بجھ کے رہ جائے گی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. لیکن سور کا سائز کیا ہے؟ ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوگی، اتنا بڑا ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بہت بڑی بلا ہے وہ بھی. اور پھر اس کے اندر سے آواز کتنی بڑی نکلے گی. اور پھر اسرافیل علیہ السلام خود کتنے بڑے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. جو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک ہے، ان 8 میں سے ایک ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرش ہر چیز سے بڑی چیز ہے. عرش کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں، ایک مندری کی طرح ہے. وہ سور پھونکیں گے اور اتنا بڑا شور اٹھے گا کہ پھر پہلے پھونک پر تو سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کا یہاں ذکر ہے نفخہ ثانیہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو تب وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. زمین کی تہوں میں دفن، مٹی میں مل جانے والے لوگ، پانی میں گھل جانے والے، آگ میں جل جانے والے، ہواؤں میں اڑ جانے والے، ہر طرح کے لوگ کیا ہوگا؟ واپس ان کے جسم جڑ کر ان کی روحیں ان کے اندر چلی جائیں گی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے. یعنی اس سور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت رکھ دیں گے کہ اس کی آواز ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے گی، اور کوئی سویا نہ رہ جائے گا، کوئی باقی نہ رہ جائے گا، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا. یہاں قبر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اجداس کا کیا گیا. اجداس جدس کی جمع ہے، اور جدس اس قبر کو کہتے ہیں جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو. قبر تو وہ ابری ہوئی چیز یا نشان والی چیز بھی ہوتی ہے نا، لیکن اجداس تو وہ قبریں ہیں جو معلوم ہی نہیں کہ یہاں کوئی قبر ہے بھی یا نہیں. یعنی کتنی بھی گہری تہ ہو زمین کی، مر مٹ چکے ہوں، بھول بھلا گئے ہوں،
لیکن اس آواز سے وہ اٹھ جائیں گے. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ پکارے گا تم کو تو اس کی حمد پکارتے ہوئے تم جواب دو گے، اٹھ جاؤ گے. اور یہ کون حمد پکارے گا؟ اہل ایمان. جیسے ہر روز سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو اس دن بھی حمد پکارتے ہوئے اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. اب تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم سوئے ہوئے کو اٹھایا ہمیں تو ہم سائڈ بدل کے ادھر منہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی اٹھایا تو دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں. الارم بجتا رہے جتنا چاہے اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس الارم کو کوئی بھی اگنور نہ کر سکے گا. فوراً اٹھ جائے گا اور اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیں گے. کہاں دوڑیں گے؟ الی ربہم، ادھر ادھر نہیں، اپنے رب کی طرف. کوئی اپنے گھر کی طرف نہیں دوڑے گا، کوئی دوستوں کی طرف نہیں جائے گا، کوئی بال بچوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کوئی اپنے کام، جاب، کاروبار کی طرف نہیں دوڑے گا. ہر روز صبح ایک دوڑ ہوتی ہے نا، ہائی ویز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے اپنے اپنے کام کی طرف. لیکن اس دن بھی لوگ دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف. اور اس دوڑ کو کیسے واضح کیا گیا؟ ینسلون. ینسلون کا لفظ نسل سے، اور نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا. جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تو خود بخود اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے. چلتا ہوا شخص بھی دوڑتا ہوا لگتا ہے، تو چلنے میں تیزی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی آتا ہے وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے نکل آئیں گے، دوڑ رہے ہوں گے. ایسی ہی دوڑ ہوگی ان کی جیسے آج کل لوگ اپنے کام کاروبار، وہ بھی تو بت ہی ہے نا، ان کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو قبروں سے نکل کے بھی ایسے ہی دوڑ لگی ہوئی ہوگی، ہر طرف ٹریفک جام ہوگا. لیکن جام اس سینس میں نہیں ہوگا کہ رک جائے گی ٹریفک، دوڑتی چلی جائے گی. الی ربہم ینسلون. اور قبروں سے نکلنے کا منظر کیسا ہوگا؟ سورۃ القمر آیت 7 اور 8 میں فرمایا یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، ایسے اٹھ اٹھ کے، یعنی جیسے طرف طرف کر کے اٹھ رہی ہو اور پھر اٹھ کے اپنا اپنا راستہ لے رہے ہوں. مہطعین الی الداعی، وہ اچھل اچھل کے نکل کر کیا کریں گے؟ مہطعین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. تو جدھر سے آواز آ رہی ہوگی کہ ادھر آؤ، اس طرف سب دوڑ پڑیں گے، اور ہر ایک اپنے رب ہی کی طرف دوڑے گا، یعنی حساب کتاب کے لیے. اور اس وقت منہ پر پھر کیا ہوگا ان کے؟ قالو، وہ کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، ہائے خرابی ہماری. یہ ایسے ہی جیسے پیچھے آپ نے پڑھا یا حسرتن علی العباد، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر. من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو؟ من مرقدنا، ہمارے مرقد سے. مرقد کا لفظ رقود سے ہے. تحسبهم ایقاظا وهم رقود، کہاں پڑھا تھا؟ الکہف میں. رقود سونے کو کہتے ہیں نا. تو مرقد مصدر میمی بھی ہے اور ظرف بھی، ظرف مکان، سونے کی جگہ. ہماری آرام گاہوں سے، سونے کی جگہ سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ایسا ہی اٹھنا ہے جیسے ہر روز بستر سے اٹھنا ہے، اور اس میں اچھے خواب بھی دیکھتے ہیں اور برے بھی دیکھتے ہیں. تو کچھ لوگ اچھی حالت میں اٹھیں گے اور کچھ لوگ تکلیف اٹھا کے قبر کی. لیکن آخرت کا دن اتنا بڑا دن ہوگا، لیوم عظیم، اتنا سخت دن ہوگا کہ اس دن قبر کا عذاب بھی آرام محسوس ہوگا، یا قبر کا وقفہ بھی معمولی وقفہ لگے گا. ایک دن 50,000 سال کا. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے. ما بمانا الذی، الذی وہ جس کا، وعد الرحمن، رحمان نے وعدہ کیا. الرحمن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو صرف اسی کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. مخلوق کے لیے رحمان کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. یاد رکھیے وہ سارے لوگ جنہوں نے نام رحمان رکھا وہ اپنا محض رحمان یا مسز رحمان، تو انہیں حق نہیں کہ وہ اپنا نام یہ رکھے، درست نہیں ہے. یہ صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ
رحمان نے کیا تھا، بار بار بتایا تھا۔ وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا بھیجے جانے والوں نے، یعنی رسولوں نے۔ رسولوں نے سچ کہا تھا، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ مان کر نہ دیا۔ سورہ صافات میں آتا ہے آیت 20 اور 21 میں، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ سمجھنے والوں کو تو سمجھ آ جائے گا کہ هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، لیکن تم جھٹلاتے تھے، تم مانتے نہیں تھے، یہ وہی دن ہے۔ مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ اہل ایمان کیا کہیں گے؟ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، یہ دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے۔ ان کانت، نہیں ہوگی، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ۔ فَإِذَا هُمْ، تو تب وہ، جمیع، سب کے سب، آل ٹوگیدر، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ جیسے ایک چیخ سے سب ختم ہو جائیں گے، اسی طرح ایک ہی چیخ سے سب اللہ کے حضور حاضر کر دیے جائیں گے، سب وہاں پہنچ جائیں گے صرف ایک وصل کے ساتھ۔ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور کیوں حاضر کیے جائیں گے؟ تاکہ لوگ حساب کتاب دیں۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج کے دن کسی نفس پر ظلم نہ کیا جائے گا، آج کسی پر بھی ظلم نہ ہوگا، شیئن، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی۔ اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے حق میں کمی کو، نقص کو۔ یعنی اگر کسی نے اچھے کام کیے ہیں تو ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کے اچھے کاموں کا اسے بدلہ نہ دیا جائے۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا، کہ جو بھی اچھے کام کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اسے کسی ظلم اور زیادتی کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا، اس کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر، ما کنتم تعملون، جو تھے تم عمل کرتے، جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ یہ کنتم تعملون سے معنی ماضی میں بدل جاتا ہے، اور ماضی استمراری یعنی کنٹینیوس کا معنی، جو کرتے رہے تھے وہی تم آج دیکھ رہے ہو، جزا اسی کے مطابق ہے۔ تو عمل میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، یا عمل کس کس طریقے سے ہوتا ہے؟ بالقلب، باللسان و بالجوارح۔ اور ایک اور چیز بھی عمل ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں تمہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو تم نے کیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے پھر وہ نہ کرے تو اس نہ کرنے پر بھی اس کو کیا ملتی ہے؟ جزا۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو تم کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، حدیث بتاتی ہے جو تم نہیں کرو گے اس کا بھی ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کیا پھر کر نہیں سکا تو وہ اس کا بھی بدلہ پائے گا۔ تو ایک چوتھی چیز بھی عمل ہے، اور وہ ہے ترک، چھوڑنا، یعنی برائی کا چھوڑ دینا، اس پر بھی جزا ہے۔ اور اسی طرح اچھی نیت کرنے کے بعد کر نہ سکنا، یعنی ترک کر دیا کیونکہ کر ہی نہیں سکا، امپاسبل تھا، تو اس پر بھی جزا ہے۔ تو انسان جو کچھ سوچتا ہے، نیت اور ارادہ اس کا، جو بولتا ہے، قول اس کا، جو کرتا ہے، یعنی اس کے سارے اعضاء جس جس چیز میں شریک ہوتے ہیں، اور اسی طرح برائیوں کا چھوڑنا، یہ سب اعمال ہیں، اعمال صالح، جن کا اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگر ان چیزوں کو برے کام میں لگایا تو کیا ہوگا؟ اس کی سزا ملے گی۔ اچھا کیا ان کے ساتھ تو اچھا بدلہ، برا کیا تو برا بدلہ۔ اور اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو تولے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، میزان رکھ دیا جائے گا، ہر ایک کے اعمال تولے جائیں گے، جو آگے بھیجے جو پیچھے چھوڑے وہ سب کا سب سامنے لے آیا جائے گا۔ تو انہوں نے سوال کیا تھا متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، تو جواب میں کیا بتایا گیا کہ اچانک ہوگا اور پھر تم واپس نہیں پلٹ سکو گے، بلکہ اپنے رب کی طرف دوڑو گے اور وہاں تمہیں حساب کتاب دینا ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے۔
صرف آج تک ہے، کل نہیں ہوگا. اس وقت انسان ایک آواز کے پیچھے جا رہا ہوگا پورے ڈسپلن کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل کے جانور خوف زدہ ہو کر پورے گروہ کا گروہ یا پورے جو ہرڈ ہوتا ہے وہ اکٹھے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ایک بھی ادھر ادھر نہیں جاتا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ گدھوں سے مثال دی گئی کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بدھ کے ہوئے گدھے ہوں. تو اس وقت انسان کس قدر مجبور ہوگا. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ظلم کسی پر نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. تو ہم سب کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے اس وقت سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ ہر وقت انسان کسی نہ کسی عمل میں مبتلا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر لمحہ اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون. ان یقینا اصحاب الجنہ، جنت والے، الیوم آج کے دن یعنی قیامت کے دن، فی شغل شغل میں، مشغلوں میں. اور یہاں شغل جو ہے یہ تنوین کے ساتھ آیا ہے. اور تنوین کس لیے آتی ہے؟ بعض اوقات اظہار عظمت کے لیے، کمال نعمت کی طرف اشارہ ہے. اور مشغلہ کہتے ہیں ایسی مصروفیت کو جس کی وجہ سے انسان دوسرے کاموں کی طرف توجہ نہ کر سکے. اور عموماً ہم کس کام میں بہت منہمک ہوتے ہیں کہ ہمیں ہر دوسری چیز بھول جائے. وہ کام جسے ہم شوق سے کریں، جو ہمیں پسند ہو، جس سے ہمیں دلچسپی ہو، اس میں ہم بعض اوقات اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ وقت کیا ہو گیا. وقت دیکھنا بھی بھول جاتے ہیں. وقت ہم اس وقت دیکھتے ہیں جب ہمارا کسی کام میں دل نہ لگ رہا ہو، پھر ہم بار بار ٹائم دیکھتے ہیں اچھا کب ختم ہوگا وقت، کب جان چھوٹے گی. تو بندہ مومن کی خواہ نماز ہو، خواہ اس کا کوئی بھی اچھا کام کرنا، وہ ہر چیز کو احسان کے درجے پہ کرتا ہے خوب مشغول ہو کر. تو چونکہ بدلہ عمل کے مطابق ہے، لہذا خوشی بھی ان کو ویسی ملے گی، وہاں بھی ایسے شغل ملیں گے، وہاں بھی ایسی خوشی میں اس طرح منہمک ہوں گے کہ پھر انہیں کچھ اور یاد ہی نہ ہوگا کہ کون کون جہنم میں گیا. خواہ اپنے ہی بچے کیوں نہ گئے ہوں، یا اپنے ہی والدین کیوں نہ گئے ہوں، یا اپنے ہی دوست اور بہن بھائی کیوں نہ گئے ہوں، وہ اپنی خوشیوں میں اس قدر منہمک ہوں گے کہ انہیں ہر دوسرا غم بھول جائے گا، کسی کی کوئی فکر نہیں ستائے گی. دنیا میں کیا ہوتا ہے، اپنے پاس سب کچھ بھی ہو لیکن اگر بچوں کے پاس نہیں ہے، بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے، رشتہ داروں کے پاس نہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہم اپنا بھی مزہ حرام کر لیتے ہیں. دل ہی نہیں لگتا پھر کسی چیز میں کہ دوسرا دکھی ہے. لیکن اہل جنت کو اللہ تعالی خوشیوں میں خوش ہونے کا ایسا موقع دیں گے کہ انہیں ہر دوسری چیز بھول جائے گی. فی شغل فاکہون، فاکہۃ پھل کو کہتے ہیں، اور فاکہ کہتے ہیں اس شخص کو جو ہنس مکھ ہو، ہنسنے والا ہو، انجوائے کرنے والا ہو. جیسے کوئی شخص لائف کو انجوائے کرتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، ہر وقت ہنستا ہنساتا رہتا ہے. اکیلا بھی بیٹھا ہو تو وہ مسکراتا رہتا ہے. تو دوسرے پوچھتے ہیں کہ کس بات پہ مسکرا رہے ہو، ہم تو خوش نہیں ہو سکتے، تمہیں کس بات کی خوشی. ایک ہوتا ہے نا سڑے ہوئے لوگ جن کو خوش ہونا نہیں آتا، کسی بات پہ نہیں راضی، کسی چیز پہ خوش نہیں، دنیا بھر کی نعمتیں پاس ہو، خوش ہونا ہی نہیں آتا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی بھی کوئی چیز مل جائے تو اس پر بھی راضی رہتے ہیں، اسے خوش رہتے ہیں. اور جنت میں تو پھر نعمتوں کی انتہا ہو جائے گی. تو وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کے قدردان ہیں، جو یہاں بھی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، وہاں بھی خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ہنسا رہے ہوں گے. یعنی فاکہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خود بھی ہنستا ہے اور اوروں کو بھی ہنساتا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو کیسے پلٹتے، خوش. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ مومن دنیا میں نعمتوں میں ایسا مشغول نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو بھول جائے. مومن کے لیے دنیا میں بھی سب سے زیادہ خوشی کی چیز اللہ کا احساس ہے، اس کی معرفت ہے.
اس کی باتوں پہ وہ خوش ہوتا ہے، اس کی نعمتوں پہ وہ خوش ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کو بھولتا نہیں ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. تو گویا جنت میں کوئی رسپانسبلٹی تو ہوگی نہیں، کوئی کرنے کا کام تو ایسا ہوگا نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، صرف خوشیاں ہی خوشیاں. اور خوشیاں ایسی کہ جو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیں گی کہ باقی چیزیں بھول جائیں گے. ہاں، اللہ کی یاد نہیں بھولے گی کسی دم بھی، کسی لمحے بھی. سانس کے ساتھ اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف جاری رہے گی. اور خاص طور پر ہم و ازواجہم، وہ اور ان کے ازواج، ان کی بیویاں یا شوہر. زوج کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسپاؤزز. فی ظلال، سایوں میں، کیونکہ جنت کے باغ جو بہت ہی گھنے ہیں تو گھنے سایوں میں، ذل کی جمع ظلال. علی الارائک، مسہریوں پر. ارائک اریکہ کی جمع ہے، پردے دار مسہریاں. اور اریکہ ٹیک لگانے کی جگہ کو بھی کہتے. متکئون، ٹیک لگانے والے ہوں گے، تکیہ لگانے والے ہوں گے. اس میں جو اریکہ کا لفظ ہے یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. اریکہ جیسے دلہن کی سیج ہوتی ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ صرف سیدھا صاف بیڈ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر کینوپی ہوتی ہے، اوپر سے بھی ڈھکا ہوا ہوتا ہے اور سائڈ سے بھی جیسے کسی بھی خوبصورت چیز سے اس کو ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اریکہ کہتے ہیں. تو جنت میں اہل جنت کے لیے ان کی خاص پرائیویسی کا ذکر ہے، خوبصورت جگہوں کا ذکر ہے. ہم و ازواجہم، اور کسی کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر شوہر بیوی کسی وقت پاس بیٹھ ہی جائیں آپس میں تو 100 طرح کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور پھر جب بچے پیدا ہو جائے تو بچوں کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی کو کبھی انجوائے کیا ہی نہیں. لیکن وہاں کوئی انٹرفیئرنس نہیں. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، مسہریوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگائے. ٹیک لگانا کس چیز کی علامت ہے؟ خاص طور پر اس کو کیوں ڈسکرائب کیا جا رہا ہے؟ ریلیکس ہوں گے، کیونکہ جب آپ کے سر پہ کوئی کام ہوتا ہے تو آپ ٹیک نہیں لگا سکتے، آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، ہر وقت الرٹ ہو کے کندھے کھچے ہوئے. ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے، یعنی کھانے کے لیے پھل ہوں گے، کیونکہ پھل کھانے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ہے. آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں کیوں کھاتا ہے؟ ضرورت کے لیے کھاتا ہے. کبھی اس کو کسی خاص چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، علاج کے لیے کچھ کھاتا ہے، یعنی ہمیں طاقت چاہیے ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم علاج کے لیے نہیں کھاتے یا ضرورت کے لیے نہیں کھاتے. وہ کس لیے کھاتے ہیں؟ جنک فوڈ، مزے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، جسٹ فار انجوائمنٹ. اور پھل خاص طور پر کس لیے کھائے جاتے ہیں؟ پھلوں سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے جاتے. پھل مزے کے لیے عام طور پر. ٹھیک ہے، غذائیت بھی ہے ان میں، دنیا میں ضرورت بھی ہے انسان کی کسی حد تک، لیکن وہاں انسان کو چونکہ بوڑھا تو ہونا ہی نہیں، نہ ضرورت ہے بیمار بھی نہیں ہونا، کیونکہ جنت کی ڈسکرپشن ایسی آتی ہے نا، نہ سردی ہوگی، نہ گرمی ہوگی، نہ ہی بڑھاپا ہوگا، نہ بیماری ہوگی. تو پھر اس میں انسان کو ایسی غذائیں جو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے، موسم کے مقابلے کے لیے، وہ تو ضرورت ہی نہیں، یا کسی ڈیفیشنسی کے لیے نہیں، کچھ نہیں، تو جسٹ فار انجوائمنٹ. اسی لیے ان کو فاکہہ کہا گیا. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ طلب کریں گے. قرآن پاک کی دیگر آیات میں جنت کے کچھ پھلوں کا ذکر ہے، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان. لیکن یہاں پر جنرلی بات کی گئی کہ وہاں پھل ہوں گے ہر طرح کے، اور صرف وہ نہیں بلکہ ہر وہ چیز ہوگی جسے وہ طلب کریں گے. یدعون، دعا سے پکارنا، جسے وہ پکاریں گے یعنی تمنا کریں گے، جس کی انہیں خواہش ہوگی، یعنی صرف دل میں خیال آنے کی دیر ہوگی. سورۃ الزخرف 71 میں آتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے اور جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی.
دنیا میں انسان اگر کچھ کھا لے، زیادہ کھا لے تو مصیبت، کم کھائے تو مشکل، اور پھر کھانے کے ساتھ اذیت بھی ہے، کیونکہ کھانے کے بعد جو انسان کے جسم سے زائد ضرورت بیکار چیزیں اس سے نکلتی ہیں، ان میں انسان کے لیے ایک تکلیف بھی ہوتی ہے نا، ان کی گندگی کی وجہ سے، ان کی اسمیل کی وجہ سے۔ جنت میں یہ تکلیف بھی نہیں ہوگی، یہ اذیت نہیں ہوگی انسان کے ساتھ۔ انسان جو کچھ کھائے گا وہ خوشبودار پسینے کی شکل میں جسم سے باہر آ جائے گا تاکہ پھر دوبارہ کھا لے، اور ورنہ اگر ایک دفعہ کھا کے وہ نکلے ہی نہ تو پھر اور کہاں کھانے کو جی چاہے گا۔ تو جو بھی انسان کھائے گا وہ غلاظت نہیں بنے گا۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے نا اللہ کی۔ دنیا میں انسان کو اس سے فرار ہی نہیں، کھائے بغیر بھی گزارا نہیں اور اس گندگی کا سامنا کیے بغیر بھی گزارا نہیں۔ لیکن جنت ایسی ایک جگہ ہے کہ جہاں انسان کو اس قسم کی کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں دیکھنی ہوگی کہ جس سے انسان کی طبیعت بیزار ہوتی ہو۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے ایک قول۔ اب سلامن کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں قاف فے لکھا ہوا ہے، یعنی یہاں پر آپ وقف لازم ہے، ادھر رکو۔ یہ ایسے نہیں کہہ دیا گیا لازم ہے رکو یہاں، کیوں رکو؟ کیونکہ اس کا معنی مختلف طرح آئے گا۔ ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ اہل جنت سب سے زیادہ جس چیز کی خواہش اور تمنا کریں گے یا جس وقت کا انتظار کریں گے وہ کیا ہوگا کہ رب رحیم کی طرف سے سلام آئے، یعنی اس کا تعلق پیچھے سے۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، اور کیا یدعون؟ سلام۔ کون سا سلام؟ اگرچہ آپس میں بھی کر رہے ہوں گے، فرشتے بھی آ کے کر رہے ہوں گے، لیکن وہ انتظار رہے گا قولا من رب الرحیم، رب رحیم کے قول کا۔ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوشی آپ کو کب ہوتی ہے؟ کس کا پیغام پا کر؟ ہاں، ابھی آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو دنیا میں طرح طرح کے میسیجز ملتے ہیں، کام کی باتیں اور بھی بہت کچھ آپ سنتے، پڑھتے، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کوئی آپ کو آ کے کہتا ہے فلاں شخص آپ کو سلام کہہ رہا ہے، فلاں نے آپ کو سلام بھیجا۔ اچھا، کچھ لوگوں کے سلام تو بوجھ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے سلام کیا ہوتے ہیں؟ ایک دم انسان کھل اٹھتا ہے، بلکہ انتظار رہتا ہے کہ اچھا پتا چلے۔ مثلاً والدین کے لیے اپنے بچے بہت عزیز ہوتے ہیں، تو بچوں کی طرف سے کوئی فون کال آ جائے یا کوئی میسج آ جائے یا کوئی خبر آ جائے تو وہ انسان کے لیے کیا ہوتی؟ ہر چیز سے زیادہ خوشی کی۔ انسان کا دن کتنا اچھا گزرتا ہے، آج بات ہو گئی ہے، سارا دن آپ کام کر رہے ہیں اپنا اور ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ سے مسکرا رہے ہیں کیا کہ بات ہو گئی۔ مثلاً آپ اپنے رشتہ داروں سے یا دوستوں سے یا عزیزوں سے ملتے بھی ہیں اور ملاقات بھی ہوتی، سب کچھ، لیکن وہ جو ایک خاص میسج ہوتا ہے نا، ایک انسٹنٹ میسج، اس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے یا نہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ موبائل پہ میسیجز سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ کی چیز بن گئی۔ اسی طرح میسنجر پہ میسیجز، یعنی چاہے آپ نے فون کیا لیکن وہ جو ایک میسج کی بات ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سلام کا پیغام آئے گا یا خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اس سے جو خوشی ہوگی انسان کو اور اس کا جو انتظار ہوگا اور اس کی جو طلب ہوگی۔ اب دیکھیے کہ جب تک بندے کے اندر کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی نا، اس کا مزہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک آپ کو کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا نا تو آپ انجوائے بھی نہیں کرتے۔ جو چیز آپ کو بن مانگے مل جائے، بغیر انتظار مل جائے، اس کو آپ نہیں انجوائے کرتے۔ اب اہل جنت سارا دن مزے کر رہے ہیں اور مشغولیات میں مشغول ہیں، ادھر آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور دھیان ان کا کس طرف لگا ہوا ہے کہ وہ سلام کا وقت کون سا ہوگا اور بات کب ہوگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ بندوں کو بتائے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور پھر یہ کہ صبح و شام ان کو سلام بھیجا جائے گا اور فرشتے بھی صبح و شام داخل ہو کے سلام کریں گے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے اوپر ایک چیز جو انسان کے لیے انتہائی خوشی کا سبب ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ سلام، سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام قولا من رب الرحیم،
اصل میں پچھلی آیت کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، یعنی سلام سیپریٹلی ایک الگ خاص چیز ہے. یہاں رک کے سوچو، ٹھیک ہے نا. سلام رک جاؤ، سلام کس کا سلام، کون سا سلام، یعنی جسٹ ون ورڈ الگ کر دیا گیا آیت میں سے. روک کر کسی بھی چیز میں اگر مثلا کوئی جا رہا ہو تو آپ نے رک جاؤ، لازماً رکو، تو اس کو روک دیں وہاں، تو وہ اس چیز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان سب نعمتوں سے بڑھ کر سلام قولا من رب الرحیم. سورۃ الاحزاب میں بھی آتا ہے نا، تحیتہم یوم یلقونہ، کس کو، ہو کدھر جا رہا ہے، اللہ کی طرف. یوم یلقونہ سلام، ان کی گریٹنگز اس دن جس دن وہ اللہ سے ملیں گے کیا ہوگا، سلام. جو کچھ بھی انسان اللہ کی خاطر چھوڑے گا سب اس کو وہاں دے دیا جائے گا. دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جو بھی دلوں کی خواہش ہوگی وہ وہاں پوری ہوگی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور دنیا میں بندہ مومن اپنی ساری خواہشات کو کس کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر. اب نماز کا وقت ہو گیا، اب یہ کام چھوڑنا ہے چاہے وہ کتنے پسندیدہ ہو. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے پھر آگے جو جنت کی ساری نعمتوں پہ بھاری. اوکے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں. وَامْتَازُوا، ممتاز، امتازہ، امتیاز، یہ لفظ آپ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. روٹ ہے اس کا میم یا زائی. کہے گا کون، فرشتہ کہے گا. وَامْتَازُوا، الگ الگ ہو جاؤ. الیوم، آج کے دن، ایھا المجرمون، اے مجرموں، اے جرم کرنے والو، اے گناہگارو، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ. جیسے سورۃ الروم میں آتا ہے نا، یوم تقوم الساعۃ یومئذ یتفرقون، اور سورۃ روم میں یہ آتا ہے یصدعون، الگ الگ ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے. دنیا میں وہ دو آپس میں رشتہ دار ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کاروباری پارٹنر ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن عمل کی وجہ سے الگ الگ کیٹیگری. اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم اعہد الیکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، یعنی تاکید نہیں کی تھی. اور کس عہد کی طرف اشارہ ہے، جو رسولوں کی زبانی لیا گیا. یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی. اور عبادت کیا ہوتا ہے، التذلل، یعنی شیطان کے ہاتھوں مت ذلیل ہو، مت اس کی سنو، مت اس کی مانو، مت اس کے پیچھے لگو، مت اس کے اعلی کار بنو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، اور یہ کہ عبادت کرو میری. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. اور اللہ کی عبادت میں کیا کیا چیز شامل ہے بتائیے. ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم کہ پیچھے بھی آئے نا سورت کے شروع میں، الا صراط مستقیم. عبادت کا لفظی معنی تو ہے الخضوع والتذلل، اور عبادت کا دائرہ کار کیا ہے، بندہ مومن کی زندگی کے ہر دن کا ہر کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو وہ سب عبادت، خواہ وہ دین کا ہو خواہ وہ دنیا کا ہو. یہ پیچھے بھی میں بتا چکی ہوں، یہ کانسیپٹ آپ کو بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ واضح نہیں تو آپ کیا کریں گے، پھر صرف ریچولز کو عبادت سمجھیں گے اور باقی زندگی کو شیطان کے حوالے کر دیں گے. نہیں، ہر کام عبادت ہے اگر وہ شرط کیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق. ہم اگر کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف سوچ رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہاتھوں سے کچھ کر رہے ہیں، پاؤں سے کچھ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عبادت ہے. حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کا تعلق جو ہے، جسمانی تعلق، اس کو بھی عبادت کہا گیا. تو ایک صحابی بہت حیران ہوئے کہ اس پر بھی اجر ہے، اس پر اجر بتایا گیا، یعنی وہ ثواب کے لائق ہے. تو حیرانی ہوئی نا کہ یہ تو پیورلی دنیا کا کام ہے، ایک نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، تو اس پر بھی اجر. حیرانی کی بات ہے نا، کسی اور مذہب میں شاید اس کا کانسیپٹ بھی نہ پایا جاتا.
کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ یہ چیز بھی عبادت ہو سکتی. دین اسلام کی وسعت آپ دیکھیے کہ اس تعلق کو بھی عبادت کہا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے اگر کوئی حرام طریقہ اختیار کرے تو وہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو حلال طریقے سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ بھی عبادت ہے. اب ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں یا کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا یہ عبادت ہے؟ بالکل عبادت ہے. کسی کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے، عین عبادت. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، حرام نہ ہو، اسراف نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ورنہ عبادت ہر چیز جو اعتدال کے اندر ہے. لباس پہننا عبادت ہے یا نہیں؟ ننگے پھرنا تو گناہ ہے یا نہیں؟ تو لباس پہننا عبادت ہوا نا. یعنی ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے دیکھیں. آپ بیمار ہو جائیں تو علاج کرنا عبادت ہے؟ کہاں سے پتا چلے گا؟ اور کسی کا علاج کرنا بھی عبادت ہے. جی کیسے؟ آپ اس کی تکلیف دور کریں، اور کسی کی تکلیف دور کرنے میں کوئی اجر ثواب ہے؟ کتنا؟ جو کسی کی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں اس کی کوئی تکلیف دور کرے گا، یہ نہیں ہے نا؟ یقین ہے. تو آپ دیکھیے کہ مومن کی تو ساری زندگی عبادت ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہو. ہاں، ایک شرط ہے، جائز کام کر رہا ہو، حلال طریقے سے کر رہا ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہو، اعتدال میں کر رہا ہو. اگر کھانا آپ کھاتے ہیں جس سے آپ کے جسم کو قوت ملے اور آپ مزید اچھے کام کریں تو عبادت. اور اگر آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں کہ جس سے آپ کھا کر سست ہو کے بیمار پڑے تو وہ عبادت نہیں ہوگا. پھر جو آپ کو عبادت سے محروم کر دے وہ عبادت نہیں. اب یہ جو عبادت کا کانسیپٹ ہے یہ انسان کو 24 گھنٹے الرٹ رکھتا ہے. سونا بھی عبادت ہے. ہاں، کب وہ عبادت نہیں رہتا؟ جب آپ زائد ضرورت سوتے ہیں، نماز کے وقت پہ سوتے ہیں، وہ بھی عبادت نہیں رہے گا. تجارت عبادت ہے؟ ہاں، اگر حلال جائز درست اصولوں پہ کریں عبادت ہے. وراثت کی تقسیم عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مال اکٹھا کر بھی سکتے ہیں. پھر کسی کا حق مارنا، غصب کرنا، ناجائز طریقے سے کمانا، دھوکہ دینا، فریب دینا، اپنے حق سے زائد وصول کرنا، یہ سب ناجائز ہے. اور پھر اس کے پیچھے پڑ کے اپنی عبادات ضائع کر دینا، کہ مثلا آپ نماز کے وقت میں کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، جمعہ چھوڑ کے آپ جاب کر رہے ہیں، وہ نہیں پھر حلال، وہ نہیں عبادت، وہ نہیں قابل قبول. تو یہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر دنیا کے کام میں معیار دے دیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو. اسی لیے اپنی ساری زندگی کو عبادت کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں تک ہم کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا کام یہی ہے کہ ہم اچھا کام بھی کرنے لگے تو بیچ میں آ کے ایسا رنگ گھولتا ہے کہ ہم نیت خراب کر بیٹھتے ہیں، اور وہ عبادت بھی کیا بن جاتی؟ ریاکاری بن جاتی، اور وہ شرک بن جاتا ہے، اور انسان کے لیے اچھا کام بھی الٹا مصیبت بن جاتا ہے. یہ ہے شیطان کی عبادت. یعنی کام آپ اللہ کے لیے کر رہے تھے، کرتے کرتے اس نے آ کے آپ کو بہکایا اور آپ نے اپنی نیت خراب کی، اور وہی کام جو آپ کا عبادت شمار ہونا تھا اب کس کی عبادت بن گیا؟ شیطان کی عبادت بن گیا. اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اور شیطان کا کام کیا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹانا، ادھر ادھر دوسری طرف لے جانا، اس کا دھیان بٹا دینا، اہم کاموں کو چھڑا کے غیر اہم میں مصروف کر دینا. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا وَلَقَدْ ثلاث مؤکدات، واو لام اور قد، ایک تاکید نہیں، دو نہیں، 3 دفعہ تاکید. بے شک بے شک بے شک، کوئی شک ہی نہیں. کس بات میں بے شک؟ اضل، اس شیطان نے بہکا لیا، گمراہ کر لیا، منکم، تم میں سے، جبلن کثیرا، بہت بڑے گروہ کو. جبل کا لفظ جبل سے ہے. جبل کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ. اور اس زمین پر سب سے بڑی چیز جو اونچائی میں اور بڑائی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کیا؟ پہاڑ. کسی بھی چیز کو بڑا ثابت کرنا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ جیسی، پہاڑ جیسی. تو جبل کا مطلب ہے پہاڑ جتنا، یعنی بہت بڑا.
بہت بڑا گروہ، انسانوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے جبلہ کا لفظ آتا ہے، والجبلۃ الاولین جیسے آتا ہے نا قرآن پاک. کثیرن بہت بڑی جماعت کو، بہت زیادہ لوگوں کو اس نے یقینی طور پر گمراہ کر دیا. جیسے سورۃ الانعام میں آتا ہے یوم یحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس. جس دن قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اے جنوں کے گروہ، یعنی شیطانوں سے خطاب ہوگا. قد استکثرتم، تحقیق تم نے کثرت سے لے لیے، من الانس، انسانوں میں سے. انسانوں کی اکثریت کو تم نے اپنا بنا لیا. کتنی اکثریت کو؟ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 99%. حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے یا آدم، فیقول لبیک وسعدیک، آدم کہیں گے لبیک وسعدیک. فیقول، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے من ذریتک بعثا الی النار، تیری اولاد کا ایک حصہ آگ میں جائے گا. فیقول، تو آدم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، وما بعث النار، آگ کا حصہ کتنا ہے؟ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999، بخاری کی روایت ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 999. اور یہ قرآن بھی بتا رہا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. اس نے تو 100% کا دعویٰ کیا تھا کہ 100% کو لے جاؤں گا. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی اولاد کی جڑیں اکھیڑ دوں گا، اس کو اکھیڑ کے لے جاؤں گا، اپنے ساتھ لے جاؤں گا. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور اس میں آپ دیکھیے شرک، کفر، منافقت، اور پھر مسلمان ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا، حرام کام کرنا، مثلا سود خوری، رشوت خوری، جتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اور کتنے لوگ ان کا احساس کرتے ہیں کہ واقعی گناہ بھی ہیں، ٹھنڈے دل سے کرتے چلے جاتے ہیں، غلط کو غلط کہتے بھی نہیں ہیں. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. یہ میں نہیں کہہ رہی، خدا کے لیے مجھ سے منسوب نہ کر دیجئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی. اور اس کو بتانا کیوں ضروری ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جانوں کی فکر کریں کہ اس جبلن کثیرہ میں ہم نہ شامل ہو جائیں. یہ فکر کرنے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایک طرف رحمان ہے اور دوسری طرف شیطان ہے. شیطان نے رحمان کی نافرمانی کی ہے، ہمیں شیطان کی بات نہیں ماننی، ہمیں رحمان ہی کے طریقے پہ چلنا ہے. تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی. دیکھیں دنیا میں اگر ہمارا کوئی نقصان ہونے لگے تو ہماری عقل ہمیں کیا کیا طریقے سے جاتی، کیسے کیسے سولوشن بتاتی. یہ آخرت کا نقصان یقین ہی نہیں کہ وہ کوئی نقصان ہے اور اس میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہ لیتے تھے؟ عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی؟ کیونکہ وہاں انسان کبھی کسی کو بلیم کرے گا، کبھی کسی کو کرے گا. پیچھے آپ پڑھ چکے نا بارہا، اپنے بڑوں کو کریں گے، کوئی آبا و اجداد کو کرے گا، کوئی اپنے لیڈرز کو کرے گا، کوئی دوستوں کو کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کوئی بچوں کو مجبوری بتائے گا. تو بچوں اور بیوی کے بارے میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ تو تمہارے دشمن ہیں. کبھی ہم نے اولاد کو اپنے دشمن سمجھا؟ بعض اوقات ان کی خوشیوں کی خاطر ہم حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے. ہم نے اس کو امتحان سمجھا ہی نہیں، ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے. اللہ کے رسول ہوتے ہوئے روتے ہیں، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے ہوئے روتے ہیں. ہمیں کبھی رونا ہی نہیں آیا آخرت پر، کوئی فکر ہی نہیں لگی، کیونکہ ہم تو سب بخش آئے، کلمہ پڑھ کے احسان کر رہے ہیں. هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اسی کی تم کو دھمکی دی جاتی. تم کہتے تھے متى هذا الوعد، یہ ہے وہ سب کچھ، دیکھ لو اب اس کو. اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ. اصلوها، سواد لام یہ آگ میں جلنے کو کہتے ہیں. بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تم انکار کرتے تھے یا ناشکری کرتے تھے. سورۃ الطور میں بھی آتا ہے
یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے مار مار کے ان کو آگ میں جہنم میں پھینکا جائے گا. ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے. افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے اب جو تم دنیا میں کہتے تھے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا گیا؟ ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. تمہیں وہی تو دیا جا رہا ہے جو تم عمل کر کے آئے ہو، اعمال ہی کا تو بدلہ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سب اپنے ساتھ ایسی ایسی زیادتیاں کرتے ہیں نا، گھنٹوں ہم فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، بیکار قسم کی باتیں کیے چلے جاتے ہیں، ٹال مٹول میں وقت گزارتے چلے جاتے ہیں. اگر ہم ہر روز چند دن تک صرف آپ اپنے ساتھ ہی ایکسرسائز کریں کہ دن کے اگر 12 گھنٹے آپ ایکٹیولی کام کرتے تو اس میں کتنے گھنٹے پروڈکٹیو کام کرتے ہیں. کوئی آپ بہت سا وقت ادھر ادھر لٹک پٹک کے انتظار میں، کبھی بیکار کی سوچوں میں، کبھی بیکار کی گفتگو میں، کبھی ادھر بیٹھ گئے، کبھی وہ ٹی وی کھول لیا، کبھی وہاں کسی سے بات کر لی. کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا مقصد ہوتا ہے اس سب کا؟ ہم سب اگر اپنا خود محاسبہ کریں، اور کرنا چاہیے، تو تب ہی ہم اپنے لیے سچے ہو سکتے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے، ہم نے اس سخت دن کو بہت آسان سمجھ لیا ہے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، سٹیمپ کر دیں گے، ان کا منہ بند کر دیں گے. ختم ہوتا نا سیل کرنا. کبھی کسی نے مذاق سے بھی آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو تو کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ کبھی بچے ایسا کرتے ہیں نا کہ منہ پر کھیلتے کھیلتے ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کیسی گھٹن ہوتی. یا کوئی آپ کو بولنے نہ دے، جب آپ بولنا چاہتے ہو تو کوئی بولنے نہ دے، اور خاص طور پر اس وقت نہ بولنے دے جب آپ کو اپنا کوئی دفاع کرنا ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی شخص آپ پہ زیادتی کرتا ہے اور اوپر سے اگر آپ صفائی پیش کرنا چاہتے تو وہ بھی نہیں کرنے دیتا. وہ کس قسم کی گھٹن ہوتی ہے انسان کے اندر کہ جب آپ کے پاس ہو دلیل بول نہ سکے. دنیا میں تو ہم جھوٹ سچ ملا کے اپنی بہت سی صفائیاں پیش کر لیتے ہیں، لیکن وہاں سیل. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور بولیں گے ہم سے ان کے ہاتھ بولنے لگ جائیں گے. وتشہد ارجلہم، پاؤں بولنے لگیں گے، پاؤں گواہی دیں گے. کس بات کی؟ بما کانوا یکسبون، ہر اس چیز کی جو وہ کام کرتے رہے، جو کمائی کرتے رہے. ہاتھوں سے جو کیا، پاؤں سے جو کیا، وہ خود بول کے بتا دیں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. سورۃ فصلت میں کانوں اور آنکھوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اور سکن کے بارے میں، کھالوں کے بارے میں. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. سورۃ النور میں یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اور انسان کوئی بھی بات چھپا نہ سکے گا. آپ دیکھیں کہ اگر آپ بات کر رہے ہوں کوئی اور اتنے میں آپ کا بچہ بول کے آپ کی تردید کر دے تو کتنی امبیرسمنٹ ہوتی. آپ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ آگے سے کچھ اور کہہ رہا ہے، چاہے وہ ناسمجھی میں ہی کہہ رہے ہوں. تو ماں کیسی خبر لیتی ہیں بعد میں کہ تم نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا، تم نے یہ بات کیوں کہی. قیامت کے دن انسان اول تو پہلے بولنے نہیں دیا جائے گا. پھر یہ کہ جو کچھ ہاتھوں پاؤں نے کیا، وہ جو کچھ ہم لکھتے ہیں وہ ہاتھ بول کے بتائیں گے انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ کیا تھا، کسی پہ ظلم ڈھایا، کسی کو ستایا، کچھ کیا. وہ سب جو نمبر ملاتے ہیں، فون کرتے ہیں، سنتے ہیں اٹھا کے، سب چیزیں اس میں آ جائیں گی. کمپیوٹر پہ بیٹھ کے جو ٹائپ کرتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، سب آ جائے گا. کوئی بات چھپا ہی نہیں سکیں گے. دنیا میں تو انسان نے چھپانے کے کئی طریقے اختیار کیے ہیں نا. یہاں تو ہم بہت کچھ ڈیلیٹ کر دیتے، وہاں تو کچھ ڈیلیٹ ہی نہیں ہوگا، ہر چیز خود بولنے لگے گی. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، جو باتیں ہم نے دلوں میں یا اندر چھپا کے چپ کے لوگوں سے کی، وہ بھی نہ چھپی رہیں گی، وہ بھی سامنے آ جائیں گی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ انسان کی کمائی. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم مٹا دیں ان کی آنکھوں کو. تمسنا تمس سے ہے. تمس کہتے ہیں کسی چیز کو اس طرح مٹانا کہ نشان باقی نہ رہے. جیسے قیامت کے دن ستاروں کے بارے میں آتا ہے، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے، یعنی ستارے ہوں گے نظر ہی نہیں آئیں گے.
ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، جیسے دن کو ہوتے ہیں تو نظر نہیں آتے نا. طمست، اس وقت اگر آسمان پہ آپ دیکھیں تو ایک ستارہ نہیں آپ دیکھ سکتے. کیا ہے؟ ستارے بے نور ہو چکے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں. انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ غلط کاموں سے باز نہیں آتے تو ہم ان کی آنکھیں مٹا سکتے ہیں کہ ان کو نظر کچھ نہ ہے، بے نور ہو جائیں آنکھیں، دیکھ نہ سکیں. یہ مطلب ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں بے نور کر دیں، مٹا کے رکھ دیں، آنکھوں کی جگہوں کا نشان بھی نہ رہے. ایک مرتبہ کسی کی تصویر مجھے دیکھنے کا اتفاق ہو، ایک بچے کی جس کی ایک آنکھ کی جگہ تھی نہیں. یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ نابینا ہوتے یا پیدائشی ہوتے تو اندر سے آنکھ بنی نہیں ہوتی، یا آنکھ ہوتی بھی تو کچھ دکھتا نہیں. تو طمس کا دونوں طرح معنی ہوتا ہے، یعنی خواہ آنکھ ہو اور دیکھے نا، اور خواہ آنکھ کا بھی نشان مٹ جائے، آنکھ کی جگہ ہی نہ ہو. اگر ہم چاہیں تو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم ان کی آنکھیں مٹا کے رکھ دیں. فاستبقوا الصراط، پھر یہ دوڑے راستے کی طرف. استبقا کا لفظ ہوتا ہے دوڑ کے کسی چیز کی طرف جانا. سورۃ یوسف میں یہ لفظ آیا واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے بڑھے، دونوں نے نکلنے کی کوشش کی. استبقا تو یہاں کیا؟ فاستبقوا ماضی ہے، تو وہ دوڑے الصراط راستے کی طرف، یعنی خلاصی کے لیے. فَأَنَّا يُبْصِرُونَ، تو کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے؟ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. یعنی دنیا میں انسان ان نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے. ہم کبھی بھی نہیں سوچتے کہ ہماری نگاہ کبھی جائے گی. اسی طرح ہم رہ رہے ہیں نا، جی رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں. کیسے کیسے حرام منظر لوگ دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے. کبھی نہیں سوچتے کہ اللہ چاہے تو یہ نگاہیں ہی اٹھا لے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ. اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب لائٹ جاتی ہے تو انسان فوراً کیا کرتا ہے؟ اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ فوراً اٹھ کے کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ کوئی روشنی کا انتظام کرے یا جہاں روشنی ہو وہاں جائے. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو غلط کام کر رہے ہیں چھپ چھپ کے، اگر ہم ان کی آنکھیں موند دیں تو یہ گھبرا کے سوچے کہ شاید بلیک آؤٹ ہو گیا ہے اور اٹھ کے بھاگنے لگے تو کچھ بھی نظر نہ آئے، دنیا ان پہ اندھیر ہو جائے. کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ فَأَنَّا يُبْصَرُونَ، کہاں سے دیکھیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ، البتہ ہم مسخ کر دیں. مسخ ہوتا ہے صورت کو بگاڑنا، اور مسخ حصی بھی ہوتا ہے مانوی بھی ہوتا ہے. یہاں حصی مراد ہے. عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، ہم انہیں ان کی جگہوں پر مسخ کر دیں، یعنی پتھر کر دیں. جیسے آپ کو وہ پیرش نیشنز میں ویژولز کچھ دکھائے گئے تھے نا، کہ جہاں کچھ لوگ جس حال میں تھے ویسے ہی پتھر ہو گئے، لاوا ان پہ گرا اور وہ وہیں کے وہیں آج تک کھڑے. کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی جگہ پر ویسے ہی چھوڑ دیں، پتھر بنا کے چھوڑ دیں. لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ وہ استطاعت رکھیں چلنے کی. مُضِيًّا مدا یمدی سے ہے مصدر. مدا یمدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گزر جانا، چلنا. تو یہ چل ہی نہ سکیں. ماضی کا زمانہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی کس لیے کہ چلا گیا. ولا یرجعون، اور نہ وہ لوٹیں گے. کہاں نہیں لوٹیں گے؟ اپنی اصل حالت میں لوٹ نہیں سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. یعنی انسان اللہ کی نافرمانی میں بھاگتا پھر رہا ہے. اللہ چاہے تو جہاں بیٹھ کے وہ غلط کام کر رہا ہے وہاں سے اٹھ بھی نہ سکے، ہل بھی نہ سکے، چل بھی نہ سکے، وہیں کا وہیں پتھر ہو جائے، اس کی شکل بگڑ جائے. اور پھر انسان دیکھتا تو ہے کہ کس طرح قوتیں اس کی جواب دے جاتی ہیں. یعنی ٹھیک ہے اگر یہ انتہائی صورت کسی کے ساتھ نہیں بھی پیش آتی کہ وہ بالکل اس کی نگاہیں چلی جائیں آن کی آن میں، یا یہ کہ اس کی شکل بگڑ جائے، یا یہ کہ وہ وہیں کا وہیں ڈھیر ہو جائے، اس طرح ختم ہو جائے کہ وہاں سے اٹھ ہی نہ سکے، یا اس طریقے پر موت آئے کہ شکل ہی بگڑ کر رہ جائے. یعنی یہ صورتیں بھی دنیا میں ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ نہ بھی ہو تو ہر شخص عبرت پکڑے کہ بڑھاپے سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا.
وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں ہم اس کی ساخت الٹ دیتے ہیں. ننکس نقص نون کاف سین ناکسو رؤوسہم، کیا پڑھا تھا پیچھے؟ اپنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. کمر کو کبڑا کرنے کے لیے لفظ آتا ہے، جھک جانا، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا پوسچر متاثر ہو جاتا ہے. اس کے کندھے جھکتے جھکتے پھر کمر جھکتی ہے، پھر کمزوری کی وجہ سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں تو چلنے میں بھی ان کے یعنی کہ پوسچر میں موڑ آ جاتا ہے اور مڑ جاتے ہیں، الٹ جاتے ہیں. یہ تو ہے حصی معنی میں. اور مانوی موڑ کیا ہے کہ انسان کی عقل الٹ جاتی ہے. یعنی حصی اور عقلی کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ حصی طریقے پر انسان کا جسم جو ہے وہ سارا ہاتھ پاؤں بعض اوقات مڑنے لگتے ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہونے لگتی، کمر کبڑی ہو جاتی، اور اسی طرح عقل بھی الٹ جاتی. بوڑھا انسان بوڑھا ہو کر بچہ بن جاتا ہے، بات بے بات میں ہنسنے لگتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، ایک بات کو بار بار کیے چلے جاتا ہے. ننکسہ فی الخلق، شکل بدل جاتی ہے. یعنی انسان کا پوسچر، اس کی شکل، اس کی عقل، اس کی روٹین بھی کیا ہو جاتی، واپس بچوں والی ہو جاتی نا. جیسے بچے کوئی کام نہیں کرتے، سارا دن ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو بوڑھے بھی عام طور پہ کیا کرتے ہیں، جیسے بچے ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، ہم نے ان کو بہلانے کے لیے بھی ٹی وی رکھ دیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ہم ساخت پلٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا پھر یہ عقل سے کام نہیں لیں گے، ان کو سمجھ نہیں آتا؟ اب دیکھیں وہی انسان ہوتا ہے نا، کھانا کھا رہا ہے، جسم بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے، پھر ایک جگہ پہ آ کے رک جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے لیکن رکا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کھانا کھا رہا ہے اور اس کی ڈکلائن ہونے لگتی ہے ساری پاور، اور بجائے اس کے کہ کھانا صحت اور طاقت کا ذریعہ بنے، الٹا بیماری بننے لگتا ہے. کون ہے پیچھے؟ طاقت کس کی ہے؟ ایک کھانا کھانے سے ہم بڑھتے ہیں، اسی کے کھانے سے رک جاتے ہیں، کچھ بھی اثر نہیں کرتا، اسی کے کھانے سے پھر بیمار ہونے لگتے ہیں، واپس پلٹنے لگتے ہیں، بڑھاپے کے بعد پھر بچپن آ جاتا ہے. وَمَن نُعَمِّرْهُ، جس کو ہم طویل عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اس کی تو ساخت ہی الٹ دیتے ہیں. افلا یعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیں گے؟ کیا عقل سے کام لینا چاہیے اس میں کہ انسان اپنی ذات میں کس بات کا تکبر کرتا ہے، کتنا بے بس ہے، اللہ سے کیسے بھاگ سکتا ہے، کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے. ہم کتنا بھی اللہ سے بھاگے، کہاں جائیں گے بھاگ کے؟ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اختیار اس کا نہیں، اللہ کا ہے سارے کا سارا. سورۃ الروم آیت 54 میں آتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. سورۃ الحج آیت 5 میں آتا ہے ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا. تم میں سے کوئی ارذل العمر کی طرف لوٹا دیا جاتا تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بالکل بچہ ہو جاتا ہے، عقلی ذہنی طور پر بھی سارا علم غائب، ساری سمجھ حکمت غائب. سورۃ غافر 67 میں آتا ہے ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. بیسیکلی تو انسان کی بے بسی اور اس کی محکومی بتائی جا رہی ہے کہ اصل حکم تو اللہ کے لیے. تلاوت سنی، کس قدر بے بس ہے نا انسان، کتنا کمزور، پھر اللہ کی نافرمانی پہ کس لیے اکڑتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے من عاش اخلقت الایام حدتہ وخانہ ثقتاہ السمع والبصر. جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی حدت و شدت بوسیدہ اور پرانا کر دے گا. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی طاقت، قوت، شہرت، ہر چیز مان پڑ جاتی، ہر اونچی جانے والی چیز نیچے گرتی ہے. اور اس کے سب سے بڑے دو ثقہ دوست یعنی اس کی شنوائی اور اس کی بینائی، سننے اور دیکھنے کی قوتیں اس سے خیانت کر کے الگ ہو جائیں گی. اپنا جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسروں کا تو کیا شکوہ. ومن صاحب الدنیا طویلا تقبلت علی عینہ حتی یرا صدقہا کذبا. جو شخص دنیا میں زیادہ دیر زندہ رہے گا دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائے گی، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی. جن چیزوں پر اس کا اعتماد تھا اور جن چیزوں پر اس کو بڑا مان تھا
اور جن چیزوں کو بہت ویلیو کرتا تھا وہ سب اس کو کیا لگیں گی؟ یہ تو سبھی دھوکے باز ہیں. اتنا بے بس ہونے کے باوجود بھی انسان انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور انہی پہ بھروسہ کرتا ہے اور انہی کے بلبوتے پر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور انہی کو اللہ کی نافرمانی کے راستے میں لگائے ہوئے ہے. اگر انسان کو صرف اتنی سمجھ آ جائے نا کہ یہ میرے ہاتھ پاؤں، میرا جسم اور میری یہ طاقتیں ہی سب سے بڑی بے وفا ہیں، قیامت کے دن بھی الٹا بولیں گے اور دنیا میں بھی ساتھ چھوڑنے والی. کس چیز پہ ناز، کس چیز، کس بات کا تکبر. کیسے کیسے بیٹھ کے ہم اپنی عقل کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ایسے سمجھدار ہیں اور ایسے ایسے قابل ہیں اور ہم ایسے ایسے سوچتے ہیں اور ہم ایسے ایسے بولتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی جھوٹی شیخیاں اور تکبر اور کیا کچھ بھرا ہوا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے یقین آ جائے کہ یہ ہر چیز بے وفائی کرنے والی ہے اور ہر چیز ساتھ چھوڑ جانے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو سب سے پہلے تو انسان کا تکبر نیچے آ جائے، جس کی بنا پر وہ کسی دوسرے کو خاطر میں نہیں لاتا، نہ بندوں کو نہ اللہ کے حکم کو. پھر اس کے بعد سورت کے اختتام پر قرآن حکیم کے بارے میں مزید کچھ بات ہے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے بعد قرآن کی حقیقت اور صداقت کی بات ہے. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور نہیں ہم نے سکھایا اس کو شعر. کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر و شاعری نہیں سکھائی. شبہات کی تردید بھی کی جا رہی. اصل میں عربوں کے اس معاشرے میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، سب سے اونچا ٹاپ کا مقام کس کا تھا؟ شاعروں کا. تو چونکہ آپ سب سے اعلیٰ اور رفع باتیں کرتے تو زیادہ زیادہ ان کی سوچ کہاں تک گئی کہ آپ بھی کیا ہیں؟ شاعر ہیں. اور پھر یہ بھی کہ سب سے اچھی شاعری وہ ان کے ہاتھ ہی جو سب سے زیادہ جھوٹی ہو، جو بہت زیادہ مبالغہ آرائی پہ مبنی ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھائے. اور ویسے بھی آپ پیچھے سورۃ الشعراء میں پڑھ چکے کہ شعراء کون ہوتے ہیں؟ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. تو اس لیے پیغمبر کا مقام اور درجہ اور کام اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ شعر و شاعری سے کہیں اونچا ہے، کہیں بلند ہے، اعلیٰ و عرفہ ہے. اور ویسے بھی اس کتاب میں تو کوئی باطل داخل ہی نہیں ہوتا. شعر و شاعری تو جھوٹ کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور یہاں پر اس کتاب میں کوئی باطل آ نہیں سکتا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور اس کو زیبا بھی نہیں، شایان شان بھی نہیں، آپ کو سوٹ ہی نہیں کرتی شاعری، آپ پر فٹ ہی نہیں بیٹھتی، آپ کے لیے درست ہی نہیں، ممکن ہی نہیں. ان ہوا، نہیں وہ، الا مگر، ذکرن، ذکر، یعنی قرآن جس کو تم شاعری کہتے ہو وہ تو ذکر ہے، نصیحت ہے. وقرآن مبین، اور قرآن روشن. ذکر کا ایک معنی تو نصیحت ہوتا ہے، تو قرآن کیا ہے؟ نصیحت. سورۃ قاف 37 میں آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. ذکر کا دوسرا معنی اللہ کی یاد کا ذریعہ، یعنی ذکر بمعنی ذکر اللہ. اور قرآن کا پڑھنا ذکر کے اعلیٰ ترین، اللہ کی یاد کے اعلیٰ ترین اسباب میں سے، یعنی کسی کو بھی اللہ کو یاد کرنا تو کیا کرے؟ قرآن پڑھے. اور ذکر کا معنی یاد دہانی بھی ہے، اور ذکر کا معنی ذکر بھی ہوتا ہے، جیسے کسی کا ذکر کرنا، کسی کی بات کرنا. تو انہ لذکر لک ولقومک، تو یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے بارے میں بات کرتا ہے. تو بہرحال قرآن نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، شرف ہے، عزت ہے. یعنی ذکر بمانا شرف اور عزت بھی ہے نا، کہ کسی کا ذکر کیا جائے تو گویا اس کی عزت کی گئی. اور قابل ذکر ہونا جو ہے، چاہے وہ ذکر اچھا ہو یا برا ہو، لیکن ذکر تو ذکر ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ وہ خبردار کرے ہر اس شخص کو جو زندہ ہے. یہ قرآن کس لیے آیا ہے؟ زندہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے، یعنی زندہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اور حیّن حسی اور مانوی دونوں طریقوں سے، کیونکہ میت کو کچھ نہیں سنتی ہے، اور جس کا دل مردہ ہو ویسے بے شک وہ زندہ کہلائے،
اس کو بھی قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا. تو قرآن کیا ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے نصیحت. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین، کافروں پر، یعنی ان کے خلاف. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیے گئے یا آپ کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے ان کا ازالہ کیا جا رہا ہے. آپ پر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کی جا رہی. کیوں تردید کی جا رہی؟ تاکہ ان منکرین کی باتوں میں آ کر باقی لوگ اس خیر سے رک نہ جائیں. کیونکہ اہل مکہ یا مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ایک محاذ آرائی قائم کی ہوئی تھی وہ یہ کہ خود اہل مکہ یعنی مکہ والوں میں بھی اور مکہ سے باہر جو لوگ تھے ان کے آنے پر بھی اس سے پہلے کہ وہ آپ کی کوئی بات سنتے عموماً کیا مشہور کر دیتے کہ یہاں ایک شخص ساحر ہے، اس کے قریب نہ جانا، وہ سب کو مسحور کر دیتا ہے. یا پھر یہ کہ وہ مجنون ہے. اس سے کیا ہوتا کہ جو لوگ پہلی دفعہ آپ کا ذکر سنتے اور ساتھ ہی یہ باتیں سن لیتے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتے کہ کہیں ہم پر اس کا اثر نہ ہو جائے، ہم پہ وہ جادو نہ کر دے. اور جیسے طفیل بن عمرو الدوسی کے بارے میں آتا نا، بہت سمجھدار انسان تھے، خود شاعر تھے، لیکن ان باتوں میں اس طرح آئے کہ حرم میں طواف کرتے ہوئے اپنی کانوں میں انگلی ڈال کے رکھتے کہ کسی طرح اس ساحر کی کوئی بات میری کان سے نہ ٹکرائے کہ کہیں میں متاثر نہ ہو جاؤں. یہ جھوٹے پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تردید کی. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ یہ شعر ہے اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ذکر ہے اور قرآن مبین ہے. اور کس لیے آیا؟ لینذر، ڈرانے کے لیے آیا، کیونکہ لوگ ڈرنا نہیں چاہتے. مگر ڈراوا بھی کس کو فائدہ دیتا ہے؟ من کان حیا، جس کے اندر کوئی زندگی ہو، جس کا ضمیر زندہ ہو، جس کا دل زندہ ہو. ویحق القول علی الکافرین، اور جو زندہ نہ ہو، جو نہ مانے، پھر اس کے خلاف بات چسپاں ہو جائے، ثابت ہو جائے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی جانتے نہیں، انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کیے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس میں سے جو کیا ہمارے ہاتھوں نے، یعنی سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ نے بنایا. انعامن، مویشی جانور، چوپائے. کیا کیا ہوتے ہیں چوپائے؟ بکری، بھیڑ، اونٹ وغیرہ. فہم لہا مالکون، تو یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں. پیدا ہم نے کیے، یہ مالک ہیں. غور نہیں کرتے ان پر. اور مالک میں اونر ہونا بھی اور ان کو اپنے قابو میں رکھنا بھی ہے. مویشی جانوروں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کے بس میں کر دیا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھا سکے، ان کا دودھ نکال سکے، ان کے بال اتار لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو مسخر کر دیا، تابع فرمان کر دیا، فرما بردار کر دیا. لہم، ان کے، کن کے؟ انسانوں کے. کن کو؟ جانوروں کو، مویشیوں کو. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے بعض ان کی سواری ہیں. رکوب بمانا مرکب، فعول بمانا مفعول، یعنی جس پہ وہ سوار ہوتے ہیں. رکوب کا کیا مانا؟ سواری. بعض ان کی سواری ہیں، مثلا اونٹ. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں. منافع کس کی جمع ہے؟ منفعت، ان کی فائدے ہیں. جیسے ہل چلاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے کھال بال کا استعمال ہے، ان کا دودھ پیتے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیز یعنی دودھ، مصدر میمی ہے یہ، مشرب کی جمع. افلا یشکرون، کیا پھر وہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ دیکھیں کیسے کیسے سوال ہے، پیچھے کا عقل سے کام نہیں لیں گے، یہاں کا شکر ادا نہیں کریں گے. یہ ہے کرنے کے کام. اب دیکھیے کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے لگے تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اس کا شکر ادا نہیں کرے. یہاں ان چیزوں کا ذکر پھر سے کیوں کیا گیا؟ تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف پلٹے. ہم سب اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ شکر گزاری کے اظہار کے طور پر کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو کیا ہم اس کے بن کے نہ رہیں. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ سخت ناشکری کی. کیسے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور الہ بنا رکھے اور معبود اختیار کر لیے. آلہہ کس کی جمع ہے؟ الہ ان کی. لعلہم ینصرون، کس لیے بنائے الہ؟ شاید کہ وہ مدد دیے جائیں گے. یعنی ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، ان پہ تکیہ کرتے ہیں، ان کی مدد کے منتظر ہیں
یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو چھڑائیں گے، وہ ان کے کام آئیں گے، وہ ان کو رزق روزی دیں گے، اولاد دیں گے. فرمایا لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ استطاعت رکھتے اپنی مدد کی بھی. کون؟ ان کے یہ الہ، معبود، اصنام. وہم، اور وہ الہ ان کے نام نہاد، سو کالڈ، لہم جندن، انہی کے لیے لشکر بنے ہوئے ہیں، محضرون، حاضر کیے جانے والے. وہم، اور وہ یعنی عابدین، لہم، اپنے معبودوں کے لیے، جندن، لشکر ہیں، محضرون، حاضر رہنے والے، حاضر کیے جانے والے. یعنی بجائے اس کے کہ ان کے معبود ان کا کچھ بنائے سنوارے، انہیں اپنے معبودوں کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہنا پڑتا ہے. حاضر خدمت فوج بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے اور اپنے اوپر لگنے والی میل نہیں اتار سکتے. ایک مرتبہ کہیں جانے کا مجھے اتفاق ہوا، لائبریری میں میرے خیال میں گئی تھی کسی ملک کی، تو وہاں انٹرنس پر ایک بہت بڑا بت تھا اور اس بیچارے کے اوپر اتنی گرد اور اتنی میل سی جمی ہوئی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر کوئی جیتا جاگتا انسان اتنا میلا یہاں کھڑا ہو تو کبھی لوگوں کو اپنا اپنا دیکھنے دے. کبھی ہمارے کپڑوں پہ میل ہو یا منہ پہ کچھ لگا ہوا ہو یا پاؤں پہ کچھ لگا ہوا ہو تو ہم سج کے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، آؤ دیکھو ہم کو. تو میں نے کہا اس بیچارے کا اب کوئی بس نہیں چلتا نا. تو لوگوں کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یعنی بعض اوقات ایسا تھا عمارتوں کے اوپر، چوراہوں کے اوپر لگا کے جو پھر بارشیں پڑتی رہتی، کائی لگتی ہے، معلوم نہیں کیا کچھ، وہ بیچارے وہیں بت کھڑے رہتے ہیں. کوئی نہ ان کو پوچھے تو کوئی ان کا کچھ کرنے والا نہیں. تو یہی مانا یہاں کہ وہ ان کی کیا بنائیں گے، سنواریں گے، وہ تو ان کو اپنے اندر مصروف کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے خادم بنے ہوئے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور تو قوم نے کیا کہا، حرقوہ وانصروا آلہتکم. فطری بات منہ سے نکل آتی نا، سچ منہ سے نکل جاتا ہے. اس کو جلا دو، ابراہیم کو جلا دو اور اپنے الہوں کی مدد کرو ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. فلا يحزنک قولہم، تو ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں. ان کی باتیں توجہ کے لائق ہی نہیں، یہ بالکل بیکار کی باتیں کرتے ہیں. فلا يحزنک قولہم. بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی مرضی کے خلاف جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ اس کو پسند نہیں آتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب قرآن کی تعلیم دی لوگوں کو تو ان لوگوں کو اچھی نہیں لگی، کیونکہ ان کی خواہشات اور مرضی کے خلاف جاری تھی. اب انہوں نے آپ کے اوپر الٹے سیدھے الزام لگانے شروع کی. اب ایک شخص جو سنسیئرلی اللہ کی خاطر اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا رہا ہو، اگر اس کو جھوٹا کہا جائے، ساحر کاذب کہا جائے تو اس کو افسوس تو ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ دکھی نہ ہوں. فلا يحزنک قولہم، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں. سورۃ النحل آیت 127 میں آتا ہے ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون. نہ ان کی باتوں پہ غمگین ہو اور نہ ان کی چالوں پر آپ کا دل تنگ ہو، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. فلا يحزنک قولہم. اور باتیں کوئی کسی کا کیا کر سکتی، بات تو بات ہی ہوتی نا، ہوا میں اڑ جاتی، ختم ہو جاتی. تو ان کی باتوں کو آپ دل پر نہ لیں، غمگین نہ ہوں. انا نعلم ما یسرون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں. ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی باتیں بھی ہم کو معلوم ہیں جو ابھی انہوں نے ظاہر نہیں کی. وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً. تو یہ باتیں اس لائق نہیں کہ ان پر آپ پریشان ہوں. یہ کیوں آپ کو تسلی دی گئی، کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر دین کی طرف بلانے والا لوگوں کی باتوں پر ڈپریس ہونے لگ جائے، غمگین ہونے لگ جائے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل کام نہیں کر سکتا، وہ حق پہنچا نہیں سکتا، اس کی اپنی رفتار میں کمی آتی. تو اقبال نے تو کہا تھا نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مخالفتیں ہمیشہ انسان کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں. اگر انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہو اور اللہ کے وعدوں پہ یقین ہو تو پھر غم اور دکھ کی بجائے انسان اور زیادہ پازیٹیولی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے. وہ جہاں سستی کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور زیادہ الرٹ ہو جاتا ہے اور زیادہ بھاگ دوڑ کرنے لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتیں ان کی پرواہ نہ کریں، ہمیں سب پتا ہے، سب لکھ رہے ہیں، سب کا بدلہ ہوگا، آپ اپنا کام کریں.
پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا جانتا نہیں انسان، یرا بمانا یعلم ہے، انا خلقناہ کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفۃ نطفے سے. یہ باتیں بنانے والے اپنی اصلیت تو دیکھیں کہ ہم نے ان کو کس چیز سے بنایا، نطفے سے بنایا. جس سورۃ النحل میں آتا ہے خلق الانسان من نطفۃ، سورۃ المرسلات میں آتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، حقیر پانی سے بنایا. اور پھر دیکھو کرتا کیا، فاذا هو خصیم مبین، جب اللہ طاقت قوت دیتا ہے، بولنے کی صلاحیت دیتا ہے تو اللہ ہی کے خلاف بولنے لگتا ہے، کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے. خصیم بہت جھگڑا کرنے والا، وہ یہ خصمون پڑھا نا آپ نے پیچھے. فاذا هو خصیم مبین، خصیم بروزن فعیل اور فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جھگڑالو. اور پھر وہ جھگڑا ظاہر بھی کرتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً. مبین کھلم کھلا. ایک ہوتا ہے نا انسان کے اندر کے جھگڑے، اور ایک ہوتا ہے پھر زبان سے یا عمل سے ظاہر ہونے لگتے ہیں. وضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. ونسی خلقہ، اور اپنی تخلیق بھول جاتا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے، کس حقیر پانی سے. قال کہتا ہے من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اور وہ بہت پرانی ہوں گی. رمیم بھی کس کے وزن پر ہے، فعیل کے وزن پر. رم رے میم میم، رم العظم کہتے ہیں ہڈی کا پرانا ہونا، یا پرانی رسی کا ٹکڑا جو الگ ہو جائے نا، گل کے رسی الگ ہو جاتی ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں. قل یحییھا الذی انشأھا، کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے ان کو پیدا کیا تھا. تم کہتے ہو کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا، جیسے اس نے پہلی بار پیدا کر لیا تھا. اول مرۃ، پہلی بار. وہو بکل خلق علیم، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، وہ ہر طرح کی تخلیق جانتا ہے. بکل خلق، خلق کا، پیدا کرنے کا کوئی کام ایسا نہیں جس کا وہ ماہر نہ ہو. علیم بروزن فعیل بمانا فاعل لیکن مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ جانتا ہے. سورۃ الملک آیت 13 میں آتا ہے نا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے لوگ، پہلی بار کس نے پیدا کیا تھا، وہی تو ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی. اب یہ سبز درخت کون سا ہے؟ ایک تو یہ کہ ہر درخت ہی سبز ہوتا ہے، پھر سوکھ کر جلانے کے کام آتا ہے، عام طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں اس مثال کو. لیکن یہاں اشارہ ہے ان درختوں کی طرف عرب جن کی سبز ٹہنیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کے آگ پیدا کرتے. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں آگ جلانے کا سب سے قدیم ترین طریقہ ہے یہ، چکماک سے بھی زیادہ پرانا طریقہ ہے. عربوں کے ہاں 2 درخت ہیں، مرخ اور افار. ان کی ٹہنیاں اس طرح کی تھی کہ اگر ان کو درخت سے توڑ کے آپس میں ایک دوسرے پہ مارا جاتا تو اسی سے آگ نکل آتی. تو اب جا کے فیکٹریاں لگی ہیں نا ماچس بنانے کی اور طریقوں کے، لیکن یہ طریقہ قدیم زمانے، کیونکہ آگ کی ضرورت انسان کو بہت پہلے سے ہے. سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون. تو یہاں بھی شجرہ سے آگ جلانے کی بات ہو رہی ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، یہ بھی حیران کن بات ہے نا کہ ویسے تو گیلی لکڑی نہیں جلتی، اور کہا ہے کہ گیلی لکڑی جلے نہیں جلائے بھی. تو جو رب یہ کمال کر سکتا ہے کہ گیلی لکڑی سے آگ نکال سکتا ہے، وہ اس مٹی سے دوبارہ انسانوں کے شعلے نہیں اٹھا سکتا. انسانوں کے مرنے کو کس سے تعبیر کیا گیا، شعلوں کے بجھنے سے، خامدون سے، اور پھر دوبارہ پیدا ہونا ایسے ہی ہے جیسے آگ جل اٹھنا. تم کہتے ہو اللہ پیدا نہیں کر سکتا، وہ ان درختوں سے کون آگ نکالتا ہے، تو مٹی سے انسان کیوں نہیں نکال سکتا. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر جب تم اسی سے آگ جلاتے ہو. توقدون کا لفظ وقت سے اور وقود پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کر لیا، بقادرن قادر، علی اس بات پر، ان یخلق مثلہم کہ وہ پیدا کر دے ان جیسوں کو، ان کی طرح کے لوگوں کو، یعنی انہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا.
آسمان و زمین کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ آسمان و زمین کی پیدائش زیادہ مشکل کام ہے. سورۃ غافر آیت 57 میں آتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ. آسمانوں اور زمین کی پیدائش لوگوں کی پیدائش سے زیادہ بڑا کام ہے. تو جس رب نے آسمان بنا لیے وہ انسانوں کو مرنے کے بعد کیا دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا؟ اور کس طرح پیدا کیا؟ سورۃ قاف میں آتا ہے آیت 38 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. آسمان بنا کے آپ دیکھیے کسی مزدور سے پوچھئے ایک دن تھوڑی سی دیوار کھڑی کرنے کے بعد رات کو اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت اور طاقت ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. تو جس نے یہ سب بنا لیا کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ ان جیسوں کو بنائے؟ بلا، کیوں نہیں. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست خلاق ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، پیدا کرنے والا، العلیم بہت زیادہ جاننے والا ہے، ماہر خلاق ہے. انما امرہ، اس کے لیے کسی چیز کو پیدا کرنا بس کتنا کام ہے؟ بے شک اس کا حکم اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرنے کا؟ پیدا کرنے کا، اس کو بنانے کا. ان یقول لہ کن، کہ وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جاؤ، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو صرف کن کہتا ہے، ارادہ ہی کرتا ہے، اشارہ ہی کرتا ہے. اور یہ کتنی دیر کا اشارہ ہوتا ہے؟ سورۃ القمر آیت 50 میں آتا ہے وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. جیسے کن کہنے میں بھی شاید دیر لگتی ہو، آنکھ جھپکنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی، کوئی دیر نہیں لگتی. اللہ کا حکم اتنی دیر میں نافذ بھی ہو جاتا ہے. جو بنانا چاہے وہ بن چکتا ہے، بن چکا ہوتا ہے سب کچھ. سورۃ النحل میں آتا ہے آیت 40 میں انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر. کیا وہ دیکھتے نہیں کہ جس رب نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا ہی نہیں، عاجز نہیں آیا، وہ اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر لے؟ کیوں نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر شرک سے، ہر خامی سے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی، ہر چیز کا بادشاہ وہ ہے، اصل حاکم وہ ہے، اصل مالک وہ ہے. اور ملکوت کی تا جو ہے مبالغے کے لیے اضافہ کیا گیا ہے. اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. اور اس کے برعکس لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں لوگ، نہ آسمان میں نہ زمین میں. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب واپس لوٹائے جاؤ گے، سب پھیرے جاؤ گے، سب کو وہیں جانا ہے. اب واپسی کی بات کیوں کی گئی؟ کہ پھر حساب دینا ہوگا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ سورۃ یاسین جو کہ قرآن پاک کی اہم ترین سورتوں میں سے ہے، جس میں ایمانیات کی ایک تفصیل ہے اور خاص طور پر انسان کو عمل پر ابھارا گیا ہے، ما قدموا و آثارہم کی بات ہے. اس زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے اور اللہ کی قدرت اور طاقت پتہ چلتی، اور اس بات کا سبق کہ ہر چیز میں انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ وہ صورت ہے کہ جس کو ہمارے عوام بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور صرف دنیا کی مشکلات کے لیے پڑھتے رہتے ہیں، صرف دنیا کی مشکلات کے حل کے لیے کئی بار پڑھتے رہتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی کہ ان کے اندر اس کی اویئرنس پیدا کی جائے. اس صورت کو ہم نے الگ طور پر بھی ریلیز کیا تھا کہ جیسے تحفے تحائف میں دینے کے لیے لوگوں کو سورۃ یاسین سے خاص انس ہے، تو پھر وہ مانوس ہونے کی وجہ سے اس کو اگر سمجھ لیں اور اگر یہ سورت سمجھ آ جائے
تو دین کا پورا مزاج سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے اور ہمیں کرنا کیا ہے. تلاوت سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.